اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ چھٹا کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ جو چھٹے نمبر پہ کبیرہ گناہ ہے وہ سودی معاملات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کی جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندے آپس میں محبت، اخوت، ایثار، ہمدردی، فیاضی اور امداد باہمی کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ سودی نظام کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان میں دشمنی، نفرت، خود غرضی، مفاد پرستی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کے صفات پیدا کرتا ہے۔ یعنی سود پورے کے پورے اسلامی نظام کی روح اور اس کے اسلامی تشخص کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو اتنے شدید ترین الفاظ میں متنبہ کیا ہے کہ اہل شرک کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے مرتکب کے لیے ایسے الفاظ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے کہ ارے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود خور جس طرح ایک ایک پائے کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق بھول رہا ہوتا ہے، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے مال بڑھانے، گن گن کر رکھنے اور سنبھالنے میں منہمک ہوتا ہے، اسے قریبی سے قریبی تعلق، رشتہ داری اور قرابت کا بھی کوئی پاس یا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس مال پرستی کے باولے پن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کھینچا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا حصہ ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کا ترجمہ تھا۔ انہی اخلاقی اور معاشرتی اور نفسیاتی نقصانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود کو بڑے واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ زمانۂ جاہلیت اور ہدایت قرآنی کے آنے سے پہلے لوگ ایسی حرکت کر چکے تھے کہ ان کے بارے میں تو نرمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے بعد بھی کوئی سود خوری بلکہ غلاظت خوری پر مصر رہے تو اسے اپنے انجام اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے اور پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنم میں ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے خواب دریافت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، چنانچہ ہم چل پڑے۔ پھر آپ نے چند مناظر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بالآخر ہم ایک دریا پر پہنچے جس کا پانی خون جیسا سرخ تھا۔ دریا میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک آدمی موجود تھا جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے۔ تیرنے والا آدمی تیرتا رہا، پھر پتھر والے کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ وہ شخص کھینچ کر ایسا پتھر مارتا کہ اس کے منہ میں داخل ہو کر اس کا لقمہ بن جاتا۔ وہ بھاگ کر دور چلا جاتا اور تیرتا رہتا، لیکن گھوم پھر کر اس کے پاس دوبارہ پہنچ جاتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ پتھروں والا اس کے منہ اسی طرح پتھر مارتا۔ میں نے دونوں فرشتوں سے کہا کہ آج رات میں نے کئی عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اور جس آدمی کے پاس آپ آئے تھے وہ تیر رہا تھا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے تھے، وہ سود خور تھا۔ واضح رہی کہ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں جو شریعت میں اسی طرح دلیل ہیں جس طرح دیگر احکامات الہی
خواب ہی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور عملاً ممکنہ اقدام بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج کر ان دونوں باپ بیٹے کو امتحان میں کامیاب قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے خواب شریعت کا حصہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سود کو 7 ہلاکت خیز گناہوں میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت اور حرام خوری کے نقصان ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ فرمایا، اے رسولوں، پاکیزہ کھاؤ اور نیک کام کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان سے فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا پراگندہ حال ہے، اور اسی حال میں جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی مناسب حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے رب، میرے فلاں فلاں دعا قبول فرما، لیکن بس اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پلا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آخر ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ جس کے دلوں میں ذرا برابر بھی آخرت کا خوف اور اللہ پر ایمان ہوگا، وہ ضرور یہ بات سوچیں گے اور بار بار سوچیں گے کہ ہم خود کیا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، اپنے زیر کفالت افراد پر کہاں سے خرچ کر رہے ہیں، اور کیا زیر کفالت افراد کا سکھ، چین، سہولتیں اور دنیاوی مقام و مرتبہ ہمارے اپنی آخرت کے لیے تو خطرہ نہیں بن رہا۔ رہے ایمان سے کورے، آخرت سے بے نیاز، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے سے منکر لوگ تو وہ حقیقتاً انسان کے روپ میں حیوان ہیں، بلکہ بدترین حیوان۔ قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے ماخوذ ان واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی وہ اپنی چال چلن بدلنے پر والے نہیں ہیں۔ یہ عقل کے اندھے جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں۔ انہیں صرف لاٹھی کی دلیل سمجھ میں آتی ہے، اور اسے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے لاٹھی کے ذریعے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اور ہماری آئندہ نسل کو حرام خوری اور بالخصوص سود کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے، اور رزق حلال کمانے اور کھانے اور زیر کفالت افراد کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔